انا مدینۃ العلم والی بابھا الحسین منی وانا من الحسین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عبادت کیجئے تمامی احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ، اس فکر اور خیال کے ساتھ، اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ، اس ذوق اور شوق کے ساتھ، اس کیف اور مستی کے ساتھ، اس یقین اور تیقن کے ساتھ، اس سوز و گداز کے ساتھ، اس کیف و مستی کے ساتھ آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ نچھاور کیجیے۔ یقین کامل یہ ہونا چاہیے ہمارا پڑھا ہوا درود ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت بھی کر رہے ہیں اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچان بھی رہے۔ کہہ رہا ہوں ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، اور میرے آقا کریم پر یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ مل کے کہہ دیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد بے شمار اللہ کے لیے جو لائق حمد ہے، درود لامحدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ سلام آل اطہار اصحاب والا تبار اور ازواج مطہرات پر کہ جو زیور ایمان سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ حمد و ثنا کے بعد مبارکباد پیش کرتا ہوں محفل سجانے والے جتنے دوست احباب اس محفل میں شریک ہیں، اور بالخصوص جن کی اسماء گرامی آپ نے دعوت نامے پہ پڑھے، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کرم فرما پیر طریقت رہبر شریعت منبع معرفت آل نبی اولاد علی فخر ملت اسلامیہ عالم اسلام کی نہایت علمی روحانی اور مذہبی شخصیت حضور قبلہ پیر سید اعجاز علی شاہ صاحب نقوی چشتی نظامی سہروردی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں مشائخ اعظام اکابرین اہل سنت اور عمائدین قوم کے اسماء گرامی بھی پکارنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ یقیناً بہت سے چہرے کہ جن کی زیارت کر کے مولا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اس بات کی بھی معذرت چاہوں گا کہ تاخیر سے آیا، لیکن الحمدللہ تاخیر آیا، چونکہ ڈھیر سارا میرا سفر ہے ملتان سے اسلام آباد ٹو کراچی، اور کراچی میں سارے محبت کرنے والے دوست ہیں، بس ایک جگہ وعدہ کر لیا تھا، وہ بھی اسی نبی کی محفل تھی جس آقا کا ذکر ہم یہاں سجا کے بیٹھے۔ ڈاکٹر حبیب چغتائی صاحب کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پشاور کی سرزمین سے صوبہ سرحد سے تعلق رکھنے والے معروف اور ممتاز ثنا خان عمران حسن قادری صاحب تشریف فرما ہوئے، اور انشاءاللہ وہ مقررہ وقت پر اپنی عقیدتیں پیش کریں گے۔ فخر الدین قادری صاحب تشریف فرما ہیں۔ باہر طور ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اگر کراچی والے تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، چونکہ بکھرا بکھرا الجھا ماحول کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سلام ہے اس بندے کو جس نے تھوڑے سے 2 قدم آگے ہوا ہے۔ اگر ہر بندہ کوشش کر کے صرف 2 قدم ہی آگے ہو جائے تو انشاءاللہ محفل کا رنگ بن جائے گا۔ کراچی والوں ایک بات کا خیال رکھنا، اپنی انا کے لیے نہ اٹھنا، نبی کی ثنا کے لیے اٹھاؤ۔ اپنی انا کے لیے نہ اٹھنا، نبی کی ثنا کے لیے ہر بندہ 2 قدم آگے آ جائے۔ ایک قدم کہوں گا تو پھر وہیں بیٹھے رہو گے، آگے والے ذرا تھوڑا آگے آ جائیں گے، پیچھے والے تھوڑا آگے آ جائیں گے، تو انشاءاللہ محفل کا رنگ بن جائے گا۔ جس نے قسم اٹھائی ہے اس سے معذرت چاہتا ہوں، جو گھر سے ہی طے کر کے چلا ہوگا کہ آج میں نے نہیں ہلنا اپنی جگہ سے، اس کی تو مجبوری سمجھ میں آتی ہے۔ باقی 2 ضرور مہربانی فرماؤ، انشاءاللہ یہ تھکن کافور ہو جائے گی، محفل کا رنگ بن جائے گا آپ کے 2 قدم آگے ہونے سے۔ انشاءاللہ سارے کا سارا حامد علی سعیدی آپ خرید لوگے۔ بس بات اتنی ہے، ڈھیر ساری توجہ چاہتے ہوئے حضور پہلے 6 مصرے آپ کی طرف روانہ کر رہا ہوں، اور 6ٹھے مصرے پر مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے رات کے اس پہر میں پڑھنا کیا ہے، آپ کو سننا کیا ہے۔ اپنا کلام نہیں پڑھتا، ایک سید زادے کا کلام پڑھ رہا ہوں۔
سادات تشریف فرما ہے، داد مجھے دنیا کے 6 ملکوں میں مل گئی ہے، پورے پاکستان سے مل رہی ہے، کراچی کی گلی گلی سے داد مل گئی ہے۔ یہاں صرف دعا لینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سے بزرگ چہرے تشریف فرما ہیں۔ میں ایک سید زادے کا کلام پڑھتا ہوں، خواجہ خواجگاں راحت عاشقاں تاجدار گولڑا شریف حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بنور اللہ مرکزہ کے پڑپوتے، اپنی طرز کے منفرد شاعر، صاحب طرز ادیب اور منفرد خطیب، نصیر المشائخ، نصیر ملت اسلامیہ صاحبزادہ نصیر الدین نصیر گیلانی گولڑوی رحمت اللہ علیہ قلم اٹھاتے ہیں، میلاد لکھتے ہیں، قلم وجد میں آ کے لکھتا ہے، کہتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں۔ شاہ جی کوئی نہ بولے نہ میں راضی رہے، بس آپ بولتے رہیں گے مجھے دعا ملتی رہے گی۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں۔ کراچی والوں یہ صاحبان ذوق کا شہر ہے، یہ اہل ادب کا شہر ہے، یہ اہل زبان کا شہر ہے، اسے ادب کا لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ راستے صاف بتاتے آتے، کون سا لفظ مشکل تھا جو آپ نہیں کہہ سکے؟ سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہوں راستے صاف بتاتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی اردو، اتنی صاف اردو کہاں سے لاؤں؟ اگر یہاں نہ پڑھوں تو کہاں جا کے مروں؟ اوغانوی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بنگلہ دیشی ہیں، یہ اردو سمجھ لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے سبحان اللہ؟ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اپنا میلاد ایتھے ہو گئے، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں۔ کم از کم 8 مرتبہ تو میں نے یہ مصرع پڑھا ہے نا، اگلا مصرع نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا، کبھی کبھی سے ڈر سے نہیں پڑھتا۔ کراچی والے ضائع نہ کر بیٹھے، کہہ رہا ہوں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بولا باہر جا کے نبی سے معافی مانگے۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوا چل گئی، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ کہتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ یہی دعا کر رہا ہوں کراچی والوں آپ کے اندر بھی ہلچل پیدا ہو جائے۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے۔ ہاں ہاں چکتائی صاحب میرا جملہ ہو تو کراچی والے خاموش رہ جائیں، کوئی دکھ کوئی رنج کوئی غم کوئی افسوس نہیں۔ ایک سیدزادے کا کلام پڑھ رہا ہوں، وہ نصیر جو اپنی ذات میں ناصر تھا، وہ نظیر جو ثانی علامہ اقبال تھا، وہ نصیر جو دور حاضر کا امیر خسرو تھا، وہ نصیر کہ جو وارث علوم مہر علی، تصویر بابو جی، آل نبی، اولاد علی، قلم اٹھا کر قلم وجد کرتا ہوا لکھتا ہے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے کہ یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں۔ سلام ہے آپ کو۔ حقیقت یہ ہے نعرے تو بہت لگیں گے، محفل میں نعرہ ہونا بھی چاہیے۔ اس وقت اس نعرے نے حامد علی سعیدی کی زندگی کے 4 دن بڑھا دیے۔ اس ماحول میں حوصلہ دینے والے تیری خیر ہو۔ راستے صاف بتاتے ہیں، جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں میرے اندر مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ کراچی والوں یہ زندہ دلان کا شہر ہے، یہ روشنیوں کا شہر ہے۔ بجلی کا آنا جانا تو ہمارا مقدر بن گیا ہے، لوڈ شیڈنگ تو اب ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ اب بجلی کے جانے پہ تو حیرت نہیں ہوتی، اس کے آنے پہ حیرانگی ہوتی ہے، بھئی کیوں آ گئی ہے۔ لیکن آؤ تمہارے اندر کی بتی نہیں گئی تو کہہ دو سبحان اللہ۔ ہر بندہ نہ بولے جس کو مولا طاقت ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ ضروری نہیں بھئی سارے بولتے جاؤ، جن کی صحت ٹھیک ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جس نے ڈبے والا دودھ پیا ہے وہ نہ کہے، باقی کہہ دو سبحان اللہ۔
آپ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، عاشق محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں، صبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہاں ہاں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں۔ شاہ جی آپ دعا دیں تو میں 4 مصرے اپنے داغتا ہوں، 4 مصرے جہاں مفتاحی صاحب اپنے پڑھتا ہوں، کہہ رہا ہوں انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے۔ کتنے نام پکارے ہیں میں نے؟ آپ غیر حاضر ہیں، کاؤنٹنگ کریں، میں نام پکارتا ہوں، انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے۔ مالک ان 5 کے حصار میں تجھے اور مجھے رکھے، کہہ دے آمین۔ انبیاء اور یہ 5 قبلہ محفل میں موجود ہیں، فرق کتنا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا جلوہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ انبیاء، اولیاء، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کراچی کا سنجیدہ اجتماع میرے سامنے ہے، ذہین ذہن اور فہیم لوگ بیٹھے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کا ایک جمع غفیر اور انبوہ کثیر ہے۔ میں اس مختصر مگر چنے ہوئے نقی اجتماع سے گفتگو کر رہا ہوں، سوئے ہوئے لوگوں سے خطاب نہیں میرا، بیدار دنوں کا نقیب ہوں، کہہ رہا ہوں انبیاء، اولیاء، کو ختم کر دے، انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے، سرکار کے چاہنے والے تو سبھی آتے ہیں۔ میں نے چوتھا مصرع ہوا کے جھونکے کتنا پڑھ کے گزر جانا ہے، اور جو بندہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پھر بولتا نہیں، میں اس کی زیارت کر کے مولا سے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ انبیاء، اولیاء، جن و ملک اور فرشتے، سرکار کے چاہنے والے تو سبھی آتے ہیں۔ جب بھی محفل میلاد میں چلا جاتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار بولیے بولیے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نہیں، سارے بولو، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، جس کو مولا طاقت ہے وہ ضرور بولے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، نبی کے میلاد میں شریک ہو جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، جس کا نبی ہے اور نبی سے تعلق ہے بولے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، جس کی زبان کا مالک نبی ہے بولے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، جس کے سینے میں عشق نبی ہے بولے گنج بج کے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، جس کو مالک نے ہاتھ دیا ہے ہاتھ نکال کے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، جو امیر بن کے بیٹھا ہے وہ ہاتھ نہ بلند کرے، جو نبی کا نوکر اور آقا کا فقیر بن کے آیا ہے دونوں ہاتھ بلند کرے، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار، ایسا لگتا ہے کہ سرکار ابھی آتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، لو آ ہی گئے، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، لو آ ہی گئے، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، وہ دور مغرب سے دھول اٹھی، وہ دھول ہے یا کرم کی بارش، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آتے ہوں گے، لو آ ہی گئے، ارے منکر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی، بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی، اتنا کرم ہوا کہ مقدر بدل گئے، ارے طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، طیبہ سے دل کی ڈور ہلی تھی ابھی ابھی، اور معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل کہ کس کی زباں پہ نعت نبی تھی ابھی ابھی، کس کی زباں پہ۔ بس دعا دیجئے گا، التماس گزار ہوں، عقیدت اور محبت سے سرشار آواز جناب محترم محمد فخر الدین قادری صاحب پے کرے سوز و گداز اور سراپا عز و نیاز ہو کر سید عالم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نچھاور کرتے ہیں۔ ایک گونجتی گرجتی آواز کا نعرہ لگائیے تاکہ ان کی طبیعت کچھ پڑھنے پر مچلے۔ نعرہ پنڈال میں سے کوئی دوست لگائے۔ بن گئی گئے سب بولو میری بات بن گئی گئے تیری بات کرتے کرتے میری بات
بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں دوبارہ تیرے شہر میں آؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے سب بولو نعت پڑھتے کون کون جانا چاہتا ہے حضور کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے تیرے شہر آؤ تیرے شہر میں آؤ دوبارہ تیرے شہر میں آؤ تیری نعت پڑھتے پڑھتے نبی جی تیری نعت پڑھتے پڑھتے بگڑی بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے تیرے شہر میں آؤ تیرے شہر میں صدا کو بلند کر دیجئے تیرے شہر میں آؤ دوبارہ تیرے شہر میں آؤ تیری نعت پڑھتے پڑھتے نبی جی تیری پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں جاؤں دوبارہ تیرے شہر میں جاؤں دوبارہ تیرے شہر میں جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے اور کس چیز کی کمی ہے یا رسول اللہ کس چیز کی کمی ہے نہیں آرزو ہے کوئی نہیں آرزو ہے کوئی کس چیز کی کمی ہے نہیں آرزو ہے کوئی ہماری نہیں آرزو ہے کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے سب بولو تو نے اتنا بھر دیا اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اپنے نصیبوں کو بلند کر دے تو نے اتنا بھر دیا ہے نبی جی تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکوں لے بھرتے بھرتے ہمارا کول بھرتے بھرتے تو نے اتنا بھر دیا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو نے اتنا بھر دیا ہے تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکوں میں بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے سب بولو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں جاؤں دوبارہ تیرا شہر میں جاؤں تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے یہ شعر میں قبلہ محترم سید اعجاز علی نقوی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں میری ایسی حاضری گو یا رسول اللہ میری ایسی حاضری گو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو میری ایسی حاضری ہو
حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو میری ایسی حاضری 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 ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو وہاں سے کہ کبھی نہ واپسی ہو وہی عمر گزرے آقا وہی عمر گزرے آقا میری ایسی مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے میری ایسی حاضری ہو میری ایسی حاضری ہو نبی جی میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو وہی عمر گزرے آقا وہی عمر گزرے آقا بولو نا وہی عمر گزرے آقا دیدار کرتے کرتے تمہارا دیدار کرتے کرتے وہی عمر گزرے آقا وہی عمر گزرے آقا دیدار کرتے کرتے نبی کا دیدار کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات بیٹھے ہو ٹور گئے ہو کہو نا سبحان اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے محفل میں جو کیفیت ہوئی ہے حاضری تھی یوں آنسو نہیں نکلتے کسی کے بات جب دل پہ اثر کرتی ہے یا یوں کہوں کہ جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو پھر ہی نگاہیں وضو کرتی ہیں لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی عقیدتیں اور محبتیں آقا کریم کی بارگاہ میں نچھاور کر رہے تھے فخر الدین قادری صاحب اور اب چونکہ وقت کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں اور رات کے اس پہر میں میں صرف 4 مصرے قبلہ کے حکم پر پڑھ کے آپ کو آنے والے دوست کو صدا دیتا ہوں پشاور لیے چلتا ہوں کہہ رہا ہوں کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کراچی والوں اب اس بادشاہ کا ذکر شروع کر دیا ہے میں نے کہ خدا نہ خواستہ جس کے نام کے اعراب غلط بھی لگ جائیں تو نام حسین ہی پڑھا جاتا ہے ہاں غانوی صاحب وہ شہنشاہ جو کبھی تو حسین لگتا ہے کبھی حسین لگتا ہے کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا ضروری تو نہیں ہوتا ہر بات زور سے کروں تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں کبھی بات کے زور پہ بھی کہہ دو نا سبحان اللہ کبھی محمد کی میم لکھنا بابا جی دعا دے گے دعا دیجئے گا میں چوتھا مصرع اتنا بڑا کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بندے سمجھ گئے تو رات کو نیند میں اٹھ کے سبحان اللہ کہتے پھریں گے کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی عین پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شہ مشرقین پڑھنا میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں تلاش کرتا ہوں اکثر
میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا. میرا عقیدہ سا بن گیا, میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا. ادب کی کتابیں گھر میں رکھ کے پڑھ لیتے ہو, اچھا شعر کہہ بھی لیتے ہو, سن بھی لیتے ہو, شاعری کے کلیہ اور قانون سے واقف ہو. جن کو ناز ہے وہ عقیدت اور محبت سے شعر کہہ بھی لیتے ہیں اور سن بھی لیتے ہیں. میں ان کے لیے مصرے روانہ کر رہا ہوں اور انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں. کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا, عمران بھائی بس یہ 6 مصرے اور آپ کو صدا دیتا ہوں. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. میں جانتا ہوں اس وقت دل والے بیٹھے ہیں اور میں نے کبھی بھی محفل میں آ کے کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھی. میں سر نہیں گنتا, میں یہ دیکھتا ہوں کہ دل کتنے ہیں, دل والے کتنے ہیں. مجھے دل سے بلایا گیا ہے, میں ملتان سے دل سے آیا ہوں اور دل والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, دل والوں میں پڑھ رہا ہوں اور دل سے پڑھ رہا ہوں. سنگ دل بندے کو معافی ہے, جس کے سینے میں پتھر ہے اس کو چھٹی ہے, جس کے سینے میں دل ہے دل میں نبی کی آل کی الفت ہے. رحمانی صاحب انہیں تو کہنا پڑے گا سبحان اللہ. کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. ماشاءاللہ سارے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہو اور میں ایک فکرہ استعمال کر رہا ہوں. ایک لفظ ہے صدا سین سے, ایک لفظ ہے صدا سواد سے. سین والے صدا کا مطلب ہے ہمیشہ, سواد والے صدا کا مطلب ہے آواز. ان دونوں صدا کو ایک مصرے میں استعمال کر رہا ہوں. بس دیکھنا یہ ہے کہ اب سنتا کون ہے, سمجھتا کون ہے, بولتا کون ہے. بڑا آہستہ سے پڑھ جاؤں گا. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. صدا یہ آئی جان لے, صدا صدا حسین, صدا یہ آئی جان لے, صدا صدا حسین, صدا یہ آئی جان لے. سلام ہے آپ کو, سلام ہے آپ کو. صدا یہ آئی جان لے. ماشاءاللہ یہ ناظم آباد ہے اور کراچی ہے, ناظم آباد ہے, اور ناظم آباد میں 70 سالہ نوجوان بابا کہیے سبحان اللہ. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. صدا یہ آئی جان لے, صدا صدا حسین ہے. مجھے بابا جی نے پانی پلایا ہے اور کہنے لگے سعید صاحب پانی پی لو, بیٹری چارج رہے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال, پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. اور میں جملہ پڑھ رہا ہوں, منکر کا کلیجہ پانی ہو جائے. میرا جملہ پانی پانی نہ کرنا, چونکہ میری آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے, میرے لفظ جو قتل ہو جائیں. میں جملہ بہت بڑا بھیج رہا ہوں, مشکل ضرور ہے لیکن پڑھوں گا کہ مشکل کشا والے میری مدد کریں گے. کہہ رہا ہوں بشر سے چل بشیر تک. بڑی بات ہے حضور, دعا دیجیے گا. بشر سے چل بشیر تک, بشر سے چل, چودھری بشیر تک نہیں, بشیر تک. بشر سے چل, لفظوں کا استعمال کرنے اور سننے والے لوگ. بشر سے چل بشیر تک. توجہ, سر اٹھاؤ, میں آپ کی پیشانیوں پہ مصرے لکھ دوں گا. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے. صدا یہ آئی جان لے, صدا صدا حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک, بتا میں کتنے نام لوں. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. بڑے بڑے یہ کہہ گئے, بڑے بڑے یہ کہہ گئے, میں پڑھتا ہوں جی. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. مشکل مصرع ہے بابا جی, بہت مشکل ہے. دل چاہتا ہے پڑھوں نہ پڑھوں, پڑھوں نہ پڑھوں, پڑھوں نہ پڑھوں. تسی نہ بھی کہو تے پڑھنا ضرور ہے. میں شروع جو کیتا ہوں پڑھنا تے ہے نا. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, اب اس سے بڑھ کے جیت کیا, یزید تھا حسین ہے. ہاں اب اس سے بڑھ کے جیت, اب اس سے بڑھ مقرر اسی کام پہ حضور. ذرا جو دل سے یہ کہا
بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، یہ جتنے با کمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین سا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین، یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے، یزید سلام ہے آپ کو، یزید مر گیا مگر، اگر یہاں تک آئی گئے ہو تو 4 مصرے اور سنو گے، آپ کی طبیعت پہ بوجھ تو نہیں بن رہا، ہاتھ بلند کریں جن کی توجہ نہیں ہے، اچھا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصرع پڑھتا ہوں، کہہ رہا ہوں بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا، قبلہ جو بندہ کہتا ہے محفل میں بیٹھتا ہوں مجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا، سیدی صاحب کوشش بڑی کرتا ہوں اللہ جانے کیا بات ہے نہیں بول سکتا، شاہ جی میرے لیے دعا فرمائیں بولنا چاہتا ہوں نہیں بول سکتا، اسے کہہ رہا ہوں زبان سے اور بندے بولتے ہیں، منہ سے بولنا کوئی کمال نہیں، رکھو دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ، دل بولے تو کہنا سبحان اللہ، کہہ رہا ہوں بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا، میں چوتھا مصرع پڑھتا ہوں، یہاں سمجھ آئے یہاں کہنا سبحان اللہ، ساتھ والے سے مشورہ کر کے کہنا سبحان اللہ، صبح کسی مولوی سے پوچھ کے کہنا سبحان اللہ، چونکہ بات اتنی بڑی ہو گئی ہے ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آنے والی، کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا صدا حسین ہے، بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا، مایوس تو کوئی بھی در سے سوالی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، یہ تو اتنا سخی در ہے، اس در سے تو یزید بھی، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، کراچی والوں مجھے معاف کرنا، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، بہت کچھ ہے سینے کے اندر، کبھی کبھی میں آگے نکل جاتا ہوں بندے پیچھے رہ جاتے ہیں، دل بہت کچھ چاہتا ہے پڑھنے کو، چونکہ وقت کی تنابیں کھچی ہوئی ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہ ہے، اس لیے ایک شعر ضروری پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ ایسا مجمع کم خال خال کبھی کبھی کہیں نصیب ہوتا ہے، تو یہاں ماشاءاللہ سارے ہی ذہین لوگ بیٹھے ہیں اور بیدار ہو گیا ہے، اب مجمع نہ جگانا پڑے گا نہ پگھلانا پڑے گا، تو اس لیے یہ شعر ضرور پڑھتا ہوں، آپ کے کراچی کا ایک دوست نور احمد مرٹھی بہت علمی شخصیت ہے، اس نے 950 صفحات پہ کتاب لکھی ہے اور ملتان مجھ تک پہنچی ہے، بحر زباں بحر زماں اس کتاب کا نام ہے، اس میں ایک ہندو نے ایک شعر لکھا ہے اور وہ شعر جب سے پڑھا ہے طبیعت میں بڑی ہلچل ہے، ہاں میں آپ تک روانہ کرتا ہوں، بس اسے قبول کیجئے اور اس کی حفاظت کیجئے، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جائیے، آج کی رات کا بڑا شعر آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، اگر حق بنے تو سبحان اللہ کہہ دینا، نہیں تو دیوانہ سمجھ کے معاف کرنا، ایک ہندو کا عقیدہ ہے، پنڈت نارائن سینا ادب سیتا پوری، وہ کہتا ہے میں نے 50 سال تک اقوام پر، مسالک پر، مذاہب پر پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے تحقیق کی ہے، آخر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کہتا ہے آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کہتا ہے کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہے، کچھ لوگ یزیدی ہیں، اور ایک اور مقام پہ اسی کا ایک شعر ہے، اس نے کہا تھا پنڈت نارائن نے، کہتا ہے ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، اور شاہ جی میرا مالک میرا اللہ اگر مجھے 1000 سال کی زندگی دینا تو سر سے لے کر پاؤں تک میں 1000 سال میں اس ہندو کو اس شعر پہ دادی دیتا رہوں تو پھر بھی کم ہے، کہتا ہے ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے، محمد کی شفاعت پہ یقین، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن، ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت پہ یقین ہے، کہتا ہے مدحت سے نہیں
عزت سلطان مدینہ، عزت ہے میری مدحت سلطان مدینہ، عزت ہے میری مدحت سلطان مدینہ۔ حضرات دلکار، میں التماس گزار ہوں، آج مائک وائٹ کر رہا ہے، میں ملتمس ہوں آپ کے نعرے کی گونج میں عالم اسلام کی نہایت علمی اور مذہبی شخصیت حضرت علامہ مولانا شاہ فیروز الدین رحمانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ رویت ہلال کمیٹی سندھ کے ممبر بھی ہیں اور اس محفل میں پروقار اور پر نور چہرے کے ساتھ تشریف فرما رہے اور اب برسر ممبر ہو رہے ہیں۔ ایک خوبصورت نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ بآواز بلند درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ اعجاز نقوی صاحب، بزرگان محترم، برادران عزیز، مسلمان قوم کے عظیم فرزندوں، پردہ نشین بہنیں اور قوم کی عظیم بیٹیوں، ایک کثیر تعداد ثنا خوان رسول کی یہاں موجود تھی اور اس وقت بھی ملک کے نامور نعت خواں حضرات اس وقت بھی موجود ہیں، اور محاورتاً یہ کہا جاتا ہے کہ زلف شب تابہ کمر آ چکی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وقت بڑی تیزی سے آذان فجر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور مسلسل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسوں کا سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ آج ہمارے صوبائی وزیر اوقاف عبدالحسیب بھائی بھی کئی پروگراموں میں مدعو تھے، میں بھی تقریباً یہ تیسرا پروگرام کر کے حاضر ہوا، اور
یہ چوتھا پروگرام ہے اور 5ویں میں جانا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ پروگرام 4 ہوں یا 5، ہم 4 کے بھی ماننے والے ہیں اور 5 کے بھی ماننے والے ہیں. خیر یہ بھی ایک عنوان ہے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے. میرے دادا شیخ الاسلام مولانا شاہ ضیاء الدین قادری دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب انہیں تقاریر میں انوائٹ کیا جاتا تھا تو بڑی سادگی کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو صرف اس لیے بلا لیا کرو کہ کاش کہ میرا نام بھی حضور کے نام لیواؤں کی فہرست میں اور سننے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائے، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. ان کے ایک قول سے، ان کے ارشاد سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم عشق رسول کو دین کی بنیاد سمجھتے ہیں. ذرا توجہ رہے جملوں پر. کہ عشق رسول کو دین کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور جس کے سینے میں بھی عشق رسول ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارا بیس عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہ ہو تو سب فضول ہے.